السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی ٹاپک کے وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں اس کو آگے بڑھاؤں گی۔ آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں سننا، میں آپ کو ابتدا میں ہی حدیث شریف کا حوالہ دوں گی کہ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ ان اینی ویئر when you attend any kind of ذکر اللہ۔ جب بھی کہیں دنیا میں کسی مقام پر بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی موقع پر بھی اگر کوئی مسلمان ذکر حبیب اور ذکر الہی کی محفل سجاتا ہے تو اس کو اپنا آنا، وہاں بیٹھنا، اس کا اٹینڈ کرنا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے کانفیڈنٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ عمل ہوا کب ہے، کیسے ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے۔ اور مسلمان بچوں کی پیدائش ہو، جیسے کہ میری بہن سلمہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور اس عمل کو جاری رکھے تا حیات۔ جیسے کہ ان کی صاحبزادی پلوشہ جن کی آمد اور پیدائش کے دن کو اس طرح مناتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر سے مزین کرتی ہیں، اور یہ بات قابل مباحات ہے، قابل مبارکباد ہے، تحسین کے لائق ہے، قابل تقلید ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کی کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے تو اس کے شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے سامنے شکر کی حالت میں جھک جائے، اس کا ذکر کرے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث پیش کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں، اور جب اسے پا لیتے ہیں تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس قدر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے کہ زمین سے آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر تیرے محبوب بندے تیرے ذکر کی محفل، تیرے حبیب کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت مکالمہ ہے، آپ بھی ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو ہماری محفل ہے یہ ذکر الہی اور ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ ایسی محفل فرشتوں سے خالی ہو نہیں سکتی، یقیناً فرشتوں کی آمد ہوگی اور وہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور اس کا ذکر بھی کریں گے۔ اور وہ مکالمہ کیا ہوگا، یعنی خالق اور مخلوق کتنے خوبصورت انداز میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اچھا میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے، کیا جنت کو وہ جانتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے جنت نہیں دیکھی اور وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے اچھا تو پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا تو کیا دوزخ انہوں نے دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، دوزخ بھی نہیں دیکھی لیکن اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندوں کو جو طلب کیا وہ عطا کر دیا، جو طلب کیا وہ عطا کر دیا۔ اور یہی نہیں، اس سے متصل ہی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، بڑی خوبصورت ذرا تصور کیجیے گا۔ آج ہم یہاں پہ بھی نظارے دیکھ رہے ہیں کہ ہم چمکتے دمکتے ستارے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مجلس سجاتے ہیں
کل بروز قیامت ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور ان کے لیے موتیوں سے مزین، سچے موتیوں سے مزین کرسیاں، نشست گاہ ان کے لیے رکھی ہوئی ہوگی. نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، اور منظر قیامت کا ہوگا اور کیا عزت کی بات ہوگی. اور لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر مرتبہ حاصل ہوا؟ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے اوج پر ہیں کہ اس عالم میں کہ جب ہر کوئی افرا تفری کا شکار ہے اور ان کو موتیوں سے سجی ہوئی نشست گاہ دی جا رہی ہے؟ تو پھر جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مختلف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، دور دراز سے آ کر اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی نشست گاہ موتیوں سے مزین سجی ہوئی عطا فرمائے اور ہمارے چہروں کو ذکر الہی سے اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکا دے. جناب، آج کے دن خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بابرکت محفل ہے کہ ایک سے زائد 6 وجوہات، یعنی 3 وجوہات اہم ترین ہیں، اور ان 3 وجوہات کے اندر بھی 3 وجوہات مثبت ہیں. پہلا تو یہ کہ پلمشا کی آمد کے سلسلے میں شکرانے کے طور پہ اس محفل کا انعقاد ہے، اور پھر گزشتہ سال جو چمکتے دمکتے ستارے آسمان نعت کے وہ تو مرحوم ہوئے اور ہم محروم ہو گئے. وہ مرحوم ہوئے اور ہم ان سے محروم ہوئے، ان کی یاد میں. اور پھر میری بہت مہربان صراط نعت کی چیئرمین، صدر، روح رواں، بانی محترمہ سلمہ خان، مجھے بہت عزیز بہنوں کی طرح، ان سے میرا محبت کا جو تعلق ہے وہ سوائے اللہ، اس کے رسول اور تیسری ذات گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور میں اپنے بارے میں کہوں گی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا. یہ سب نسبت کا فیض ہے. میں کیا اور میری بساط کیا، میری اوقات کیا، میرے نام کے ساتھ داتا صاحب کا نام جڑا ہے جو مرکز تجلیات ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج یہ عزت اور یہ مقام حاصل ہے. ورنہ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار، اللہ کی دنیا میں کمی نہیں ہے، لیکن جس کو فیض مل جائے نسبت کا تو اسے وہ انمول کر دیتے ہیں، چھو کر، اپنا نام دے کر. بس یہی ساری کیا ہے، راز کی بات ہے. باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کم ٹو دی پوائنٹ، میں صراط نعت کو، ان کی صدر کو اور وائس چیئرمین کو مبارکباد دوں گی، تمام بچیوں کو جو اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ یہاں نعتیہ کلام منظوم شکل میں پیش کریں گی. اس سے قبل کہ یہ پیش کریں، میں مختصر سا تعارف الحاج محمد یوسف میمن صاحب کا پیش کروں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا منفرد انداز اور ان کے گلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ندرت عطا کی تھی، جو سر کا مطلب ملکہ دیا تھا، وہ ان کو دوسروں سے ممتاز رکھا تھا. گزشتہ سال وہ ہم سے جدا ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں. آخر میں اس کے سامنے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث ضرور پیش کروں گی کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا باکمال شخصیات تھی. کہ گلے تو سب کو ملے، حلق تو سب کو ملے ہوئے ہیں، آوازیں بھی ملی ہیں، سر کا انداز بھی ملا ہے، مگر کس نے بارگاہ رسالت میں سراج تحسین کے طور پر اپنی آواز کو میلاد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا؟ ان میں یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام الحاج یوسف میمن صاحب ہے، اور یہ جو ہیں بلبلے پاکستان کے خطاب سے مطلب پکارا ان کو جاتا تھا. اب میں اس توقف کے اسٹیج سے موجود جو لڑکیاں موجود ہیں، جن کا نام عروج قاضی، شکیلا ستارہ صاحبہ، صبا مصباح، وہ یوسف میمن صاحب کی یاد میں تحسین کے طور پر ان کے ان کی نعت کی شکل میں منظور ہے.